اوقات نا ایک کیفیت، ایک ادا ایسا جملہ جو ادب کے خلاف ہو، یہ بندے کو کہاں سے کہاں لے جاتا ہے۔ تو حضرت بلوچ دانا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو وہ شخص کہنے لگا، حضرت مجھے بتائیں میں کون سا کاروبار کروں گا۔ تو حضرت بلوچ دانا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ مسکرا کے کہنے لگے، مارکیٹ میں جتنا کالا کپڑا ہے نا وہ تم خرید لو ہے۔ اب مارکیٹ میں جتنا کالا کپڑا تھا وہ خرید کے نا اپنے گھر لے آیا۔ تو وقت کا بادشاہ جو ہے نا وہ فوت ہو گیا۔ اب تمام لوگوں نے ان کے ساتھ تعزیت کا اظہار کرنا تھا، تو اب سب کو کالا کپڑا چاہیے تھا۔ اب اسی کے پاس گئے، کیونکہ مارکیٹ کے اندر تو نہیں تھا، اسی کے پاس تھا، منہ داموں قیمت اس نے لی ہے۔ اب وہ دنوں کے اندر امیر ہو گیا۔ تو آپ کو پتہ ہے کچھ نہ کچھ بندے کے اندر آ جائے نا تو بندے کے اندر آکڑ بھی آ جاتی ہے، پھوک بھی آ جاتی ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، ہمارے قبلہ حکیم صاحب ایک جملہ پڑھتے تھے، فرماتے تھے جس کو میں کی ہوا لگی نہ پھر دعا لگی نہ دوا لگی، نہ پھر دعا لگی نہ دوا لگی۔ تو پہلے جب کچھ نہیں تھا تو بڑی عاجزی سے پوچھا، حضرت دسو میں کراں کی ہے، لیکن جب پیسے اکٹھے ہو گئے تو حضرت بلوچ دانا پھر گزرے تھے تو کہتا کیا ہے، کہتا ہے بابا جی دسو ہوں میں کی کراں، یعنی تھوڑی سی آکڑ آ گئی، وہ ادب نہ رہا ہے۔ تو حضرت بلوچ دانا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرمانے لگے کہ جتنا بھی منڈی کے اندر خربوزہ موجود ہے نا وہ سب کا سب لے لو۔ اب جو کچھ اس نے کمایا ہوا تھا ذہن میں یہی تھا، کالا کپڑا خریدا ہے تو موج ہو گئی ہے، خربوزہ بھی خریداں گا تو موج ہو جائے گی ہے۔ اب مارکیٹ کے اندر سے وہ سارا خربوزہ خرید کے لے آیا۔ پہلا دن گزرا گاہ کوئی نہیں، دوسرا دن گزرا گاہ کوئی نہیں۔ اب آپ کو پتہ ہے کپڑا تو پھر 6 مہینے نکال جاتا ہے، سال نکال جاتا ہے، خربوزہ تو 3 دن بھی نہیں نکالتا، وہ سارا خربوزہ ہی خراب ہو گیا ہے۔ اب کیا تھا، وہ جو کچھ کمایا ہوا تھا سب لاس کے اندر چلا گیا، سب خسارہ ہو گیا۔ تو حضرت بلوچ دانا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پھر کچھ دنوں بعد ملے تو کہتا کیا ہے، کہتا ہے تسی میرے نال چنگا نہیں کیتا۔ اگر بات سمجھ کے اندر آئے تو آپ نے بولنا ہے، کیا کہتا ہے، تسی میرے نال چنگا نہیں کیتا۔ حضرت بلوچ دانا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرما لگے، اسی تے تیرے نال چنگا کیتا تھی، تیرے لہجے نے تیرے نال چنگا نہیں کیتا ہے۔ اسی تے تیرے نال چنگا کیتا سی پر تیرے لہجے نے تیرے نال چنگا نہیں کیتا۔ تو آپ خود اندازہ کریں، بلوچ دانا رسول اللہ کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلام ہیں۔ اگر ادھر لہجے کے اندر تھوڑی سی کمی آ جائے تو پاس کچھ رہتا نہیں ہے۔ یہ تو بارگاہ حبیب حق ہے، چلو سروں کو جھکا جھکا کر، درود ہر ایک قدم پہ بھیجو، نیاز مندی دکھا دکھا کر، اے رونے والو چلو مدینے، ملیں گے تسکین کے خزینے، حضور واپس کریں گے تم کو درے کرم سے ہنسا ہنسا کر، ہیں لے سانس بھی آہستہ کے دربار نبی ہے، خطرہ ہے بہت سخت یہاں بے ادبی کا۔ تو اس لیے میرے دوستو، میرے بڑے فرمایا کرتے تھے جدو تقریر کرنا سے جاؤ نا، اے نہیں دیکھنا کہ کنے بیٹھے دے ہیں، اے نہیں دیکھنا کہ کنے بیٹھے دے ہیں، کیونکہ بس اوقات نا بندہ مجمع کو دیکھ کے بڑا ذوق بناتا ہے، حضرت ادھر بھی عوام سی ادھر بھی عوام سی ہے، پھر جنہیں نعرہ نہیں لانا ہوتا وہ بھی مجمع ویکھ نعرے لا رہا ہوتا تاکہ سب کی نظر کے اندر میں آ جاؤں ہے۔ تو بزرگ فرمایا کرتے تھے پترا اے نہیں دیکھنا کہ کنے بیٹھے دے ہیں، بلکہ ویکھنا اے وے کنہ واسطے بیٹھے دے ہیں، یہ دیکھنا ہے کہ کن کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جس طرح قبلہ گفتگو کر کے گئے نا، تو میں یہی چاہوں گا کہ اس گفتگو کے اوپر ہی کچھ ایسی باتیں آپ کو بتا دی جائیں ساری زندگی آپ کو کام آئے ہیں۔ ہمارا سب سے بڑا خسارہ یہ ہے جو داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کشف المجوب کے اندر ایک جملے کے اندر بیان کیا۔ آپ فرماتے ہیں لوگوں کی خرابی کی وجہ یہ ہے، یہ کلام کے ظاہر کو لیتے ہیں اندر کو چھوڑ دیتے ہیں۔ دیکھو نا تو انداز دے پیسن ہے کہ ساڈا ملک ہی سود دے اتنے چلتا پیا، تو میں اللہ کے ادھر بیٹھا ہوا تھا، اس لیے ادھر بیٹھا تھا کیونکہ اگر کوئی خطیب آ جائے ساری قوم گفتگو کو چھوڑ کے اسی کی طرف دیکھنا شروع کر دیتی، تو میں اس لیے دروازے پہ بیٹھا ہوا تھا کہ یار اتنی مین باتیں ہو رہی ہیں تاکہ ماحول ڈسٹرب نہ ہوا ہے۔ تو اس لیے جب انہوں نے کہا کہ خطیب صاحب کہیں یہاں تو نہیں گئے، تو پھر میں نے کہا کہ ہم آگے چلتے ہیں۔ تو بتانے کا مقصد یہ تھا، وہ ایڈی ایڈی نفیس گلاں کرتے پے سا، لیکن ہونا تو یہ چاہیے کہ آنسو بہاندے ہیں، کیونکہ سوتے اللہ رسول نہ جانگے ہے۔ لیکن آپ دیکھیں ہیں کہ مسجد کے اندر کہ ہمارا انداز کس طرح کا تھا، کوئی مسکراندہ پہ ہے، کوئی جناب کہہ کا لا کے ہنسدا پہ ہے۔ اللہ کے مسجد کے اندر کہہ کا لگانا یہ قبر کے اندر اندھیرا پیدا کرتا ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ کلام کے ہم نا ظاہر کو لیتے ہیں، جو کلام کے اندر کہا جاتا ہے ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ اب کلام کا ظاہر کیا ہے، میں شعر پڑھاں گا تو کہنا جی سبحان اللہ، جس طرح حضرت بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے کیا کہا، کہتے ہیں سجدے کر کر بڈھے ہو گئے ملا پنڈت سارے، رب دا کھوج قرآن نہ لبا سجدے کر کر ہارے، رب تے تیرے اندر بسدا وچ قرآن اشارے، بلے شاہ رب اس نو لبدا جڑے اپنا نفس نو مارے۔
اب یہ میں نے شعر پڑھا نا تو سا کیا سبحان اللہ، لیکن حضرت کلام کے اندر بلے شاہ نے جو درد بیان کیا ہے اس کو کس نے سمجھنا ہے، اس کے اوپر کس نے عمل کرنا ہے؟ مجھے بتائیں، یہ جہاں پہ ہم زندگی گزارے ہیں یہ بڑی مہربانی، اگر کوئی بچہ بات کر رہا ہے کان سے پکڑ کے باہر چھوڑا ہے یہاں پہ، نہیں تو پھر میں گفتگو نہیں چلاؤں گا۔ اگر کوئی بندہ انگلش کے اوپر لیکچر دے رہا ہو تو آپ کو پتا وہ کیا کہتا ہے، جس نے نہیں سننا وہ باہر چلا جائے۔ اگر انگلش سننے کے آداب ہیں تو ذکر رسول سننے کے کوئی آداب نہیں ہے۔ بڑی مہربانی، جنہیں نہیں سننا حضرت وہ باہر چلا جائے، لنگر سب کو مل جائے گا، بس جس نے سننا ہے وہ میری طرف ذرا توجہ رکھے ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ حضرت کیڑا نفس دے خلاف جہاد کرتا جی ہے۔ ادھر میں نے خود یہ رنگ دیکھا جناب، یہ میں جہاں پہ میں جمعہ پڑھاتا ہوں نا، حضرت 2 روزہ پروگرام ہے ادھر، 27 تاریخ اور 28 تاریخ کو سنی کانفرنس ہے، صرف ایک خطیب صاحب کی فوٹو چھوٹی لگی ہے تو انہوں نے 3 دن پہلے جواب دیا، انہوں نے کہا میں نے نہیں آنا تو یہ فوٹو میری چھوٹی لوائی ہے۔ اب مجھے بتاؤ حضرت، ذاتیات اتنی غالب آ چکی ہیں کہ ہم لوگوں نے ذکر رسول کے اوپر اپنی ذات کو ترجیح دی ہے۔ اللہ کے بندے اگر لبوں کے اوپر ذکر رسول نہ ہو کیڑا بندہ ہاتھ چومدا جے کسے دے ہے؟ اگر ہمارے لبوں پہ ذکر رسول نہ ہو کیڑا عزت کرتا ہے؟ میں نے خود رنگ دیکھا ہے، ہم تو جس کی عزت کرتے ہیں مطلب کے لیے کرتے ہیں، جس کی عزت کرتے ہیں جناب والا ذاتی مقاصد کے لیے کرتے ہیں، لیکن آپ لوگ عزت کرتے ہو ہماری کس وجہ سے کرتے ہو؟ اس لیے کہ سیالکوٹ سے آیا ہوں، اس لیے کہ جناب والا اقبال کے شہر سے تعلق ہے؟ نہیں، بہت ساروں کا ہے۔ عزت اس لیے کی جاتی ہے، دیکھا یہ جاتا ہے اس کے لبوں پہ ذکر یار ہے کہ نہیں ہے، اس کے لبوں پہ ذکر رسول ہے کہ نہیں ہے۔ میں آپ کے سامنے جو رنگ بیان کرنے لگا ہوں نا، اگر یہ درد آپ کو سمجھ کے اندر آ گیا نا، ساری زندگی آپ کے کام آئے گا، نہیں تو اسی طرح مرتے رہیں گے، سرتے رہیں گے، اور پھر ہوگا یہی کہ جب نامہ مال کھولا جائے گا توڑی کے علاوہ کچھ نہیں نکلے گا۔ حقیقت میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، مگر میرے پاس وقت ہوتا تو پھر میں بات دوسری طرف لے کے جاتا، لیکن میں آپ کو بتانے لگا ہوں حضرت ہمارے بڑوں نے اس نفس کے ساتھ جنگ کس طرح کی ہے۔ یہ جو اندر بیٹھا نا، یہ جو اندر بیٹھا نفس ہے، اس نے کہنا نا حضرت چلو اس طرف جانا ہے، ہم نے نہیں دیکھنا رات کا 1 بجے رات کے 2 بجے ہیں، ہم چل پڑیں گے۔ لیکن حضرت یہی بات ہے، عشاء کے وقت اذان ہونی ہے، یہ نفس کیا کہتا ہے، ٹھنڈ بڑی ہے وضو کریں گا، اے ہوئے گا اے ہوئے گا، اسی نہیں نماز پڑھنی ہے۔ کیوں؟ نفس پرست ہو چکے ہیں۔ اگر یہ میری بات سمجھ کے اندر آئے نا، سمجھ کے اندر آئے تو دل کی تختی پہ لکھیے گا، یاد رکھنا جو بندہ نفس پرست ہو جاتا ہے نا، خدا پرست نہیں ہو سکتا۔ ہم نفس پرست، شخصیت پرست، پیرا واسطے 2 گھنٹے کھلونا، ابے کے لیے 5 منٹ کھڑے نہیں ہونا، کہاں کی انسانیت ہے مجھے بتاؤ ہے؟ یہ سیکھا ہے ہم نے نبی پاک کے فرامین سے، یہ سیکھا ہے کسی کے ہاتھ کے اندر ہاتھ دینے سے۔ اللہ کے بندو، اس حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے لکھا، آپ نے فرمایا نفس پرستی کو ختم کر، شخصیت پرستی کو ختم کر، فرمایا خدا پرستی شروع ہو جائے گی، خدا پرستی شروع ہو جائے گی۔ یہ دیکھو، اگر میں اہل علم احباب سے پوچھوں، جتنے احباب آپ بیٹھے ہوئے ہو، میں آپ سے پوچھوں مجھے بتاؤ جنت کدھر ہے، تو سب یہی کہیں گے حضرت کتابوں میں لکھا جنت تو 7 آسمانوں کے اوپر ہے، یہی جواب دیا جائے گا نا علمی طور کے اوپر۔ لیکن کسی عاشق سے پوچھا گیا دسو جی جنت کتنے ہوئے ہے، آپ نے فرمایا پہلا قدم نفس کی گردن کے اوپر رکھو، دوسرا قدم جنت کے اندر ہوگا ہے۔ لیکن حضرت کیڑا نفس دے خلاف لڑے ہے؟ بلے شاہ اٹھ دیاں پھڑ دیں جڑا گھر بیٹھے ہیں پھڑے ہی نہیں ہے۔ میں اس بابے کی بات بتانے لگا ہوں جن کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ جو مقام اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے اندر جبریل کو عطا کیا ہے نا، وہ مقام اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کی امت کے اولیاء میں حضرت بایزید بسطامی کو عطا کیا۔ اب آپ کو بتانے لگا ہوں کہ حضرت نفس نہ لڑیا کس طرح جانا ہے، اینو لگام کس طرح پائی جاندی، یہ کوئی سوکھا کام نہیں ہے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نا، آپ گزرے تھے تو وقت کا بادشاہ استقبال کے لیے کھڑا ہوتا تھا۔ کون؟ وقت کا بادشاہ۔ ادھر مجمع استقبال کے لیے کھڑا ہو جائے نا تو اگلی دفعہ مجمع کھڑا نہ ہو تو بندے کو موت پڑتی ہے، اس دفعہ میرے ہاتھ کیوں نہیں چومیں گے، اس دفعہ مجمع میرے لیے کیوں نہیں کھڑا ہوا، کیوں؟ کیونکہ یہ اندر خواہش ہے نا لوگ میرے ہاتھ چومن، لوگ میرے واسطے کھلون ہے۔ وقت کا بادشاہ حضرت بایزید بسطامی کے لیے کھڑا ہوتا تھا تو آپ قریب سے نہ گزر جایا کرتے تھے۔ ایک دن آپ اپنے مریدوں کے ساتھ گزرے تھے تو وقت کا بادشاہ اپنے وزراء، اپنے مشیروں کے ساتھ استقبال کے لیے کھڑا ہوا۔ اب مجھے اپنے ایمان سے بتائیں، آپ کی کوئی رسپیکٹ کرے گا آپ بھی تو عزت کرو گے نا، آپ کا کوئی ادب کرے گا آپ بھی تو ادب کرو گے، آپ کا کوئی احترام کرے گا آپ بھی تو احترام کرو گے۔ عزت کا بدلہ عزت ہے، عزت کا بدلہ گالیاں تو نہیں نا، عزت کا بدلہ احترام ہے، احترام کا بدلہ حضرت ادب ہی ہوتا ہے نا۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جب ایک مرتبہ گزرے تو وزراء کے ساتھ، مشیروں کے ساتھ استقبال کے لیے کھڑا ہوا، آپ کے ساتھ مریدین بھی تھے، آپ نے وقت کے بادشاہ کی طرف دیکھ کے نا تھوک دیا۔
یہ باغ حضرت میں اگر تھوڑے کو نعرے لوانا چاہوں نا، جو احباب مجھے سنتے ہیں وہ جانتے ہیں، مینوں بھی بڑے شعر آندے جے ہیں، ہاں اللہ نے مجھے آواز بھی دی ہے، جو مجھے سنتے ہیں وہ جانتے ہیں، لیکن میں کچھ ماحول دیکھا ہے تو میں اس لیے آپ کی بارگاہ کے اندر ایک چند گزارشات پیش کرنے لگا۔ تو آپ نے نا دیکھ کے تھوک دیا۔ اب مجھے بتائیں، بادشاہ کی عزت ہوتی ہے، رسپیکٹ ہوتا ہے، وہ بھی اپنے مشیروں کے ساتھ تھا، قربان جائیں ہیں۔ حضرت باجوی بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مریدوں کے ساتھ گزر گئے تو بادشاہ نے نا پیچھے سے گالیاں دی، آپ نے گالیوں کا جواب نہیں دیا۔ اب مرید تو مرید ہوتے ہیں، لیکن حضرت یاد رکھنا آج کل نا مرید بھی پیر کو چیک کر رہے ہوتے ہیں، کردہ کی پیاوے ہے۔ واصف علی واصف سے کسی نے پوچھا مرید کہا کسے جاتا ہے؟ یہ تعریف اگر سمجھ میں آئے تو کہنا سبحان اللہ، کاش کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ایسا مرید ہونا نصیب ہو جائے۔ واصف علی واصف سے کسی نے پوچھا مرید کہا کسے جاتا ہے؟ واصف علی واصف نے کہا جیڑا اپنے شیخ پہ مر جائے نا اس کو مرید کہا جاتا ہے۔ جیڑا اپنے شیخ پہ مر جائے ہیں، اپنے آپ کو فنا کر دے، اپنے آپ کو ختم کر دے، اسی کو مرید کہا جاتا ہے۔ تو حضرت باجوی بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے نا وہ کہنے لگا مرید ایک کہنے لگا حضور وہ تو آپ کے استقبال کے لیے کھڑا ہوا تھا، وہ تو آپ کو پروٹوکول دینے کے لیے کھڑا ہوا تھا، تو چاہے جائے کہ آپ اس کی عزت کرتے احترام کرتے، تو آپ نے اس کی طرف دیکھ کے تھوک دیا۔ کہنے لگے یار وجہ یہ ہے پہلے جب گزرتا تھا نا تو یہ نفس دلیر نہیں ہوتا تھا، اب جب یہ پورے پروٹوکول کے ساتھ کھڑا ہوا ہے نا نفس بڑا پھولیا وے تیرے واسطے کھلوتا گیا ہے، تیری یعنی عزت ہے، تیرا یہ ہے، تیرے لیے یہ ہے، ایم نفس بڑا پھولیا ہے۔ تو جدو میں وہی طرف ویکھ کے تھکیا ہوئے نا تو جدو بادشاہ نے مینوں گالاں کڑیاں نے، پھر اینوں میں مخاطب کر کے کہا تیری اے اوقات ہے۔ اب اگلی بات سنو جو انہوں نے کی، انہوں نے کہا مجھے اس سے کچھ نہیں، انہوں نے مینوں گالاں کڑیاں نے، میں اس کو لگام ڈالنا چاہتا ہوں، اپنے رب کو راضی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ہے اصل زندگی کا مقصد ہے۔ جو بلے شاہ نے کہا نا پڑھ پڑھ کتاباں علم دیاں تے نہ رکھ لیا قاضی، ہاتھ بھی تلوار فتح دی تے نہ رکھ لیا غازی، مکہ مدینہ پھیراویں تے نہ رکھ لیا جی، میں بولیا کی فائدہ زندگی دا جے رب نہ کیتا راضی ہے۔ یہ ہے اصل مقصد کہ اگر بندہ اپنے نفس کے ساتھ لڑے۔ تو جو میں نے داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول نقل کیا نا، آپ کیا فرماتے ہیں کہ لوگوں کی خرابی کی ایک وجہ یہ ہے یہ کلام کے ظاہر کو لیتے ہیں اندر کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اب کلام کا ظاہر کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت کا شعر پڑھا جائے نا لوگ کہتے ہیں واہ واہ فاضل بریلوی نے کمال درجے کا لکھ دیا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک شعر اعلیٰ حضرت کا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ کتنا سونا جملہ ہے، لیکن کوئی دیکھے بھی تو صحیح کہ احمد رضا نے کہا کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ہم تو اس دل کو دل ہی نہیں مانتے جس دل کے اندر مدینے والا نہ ہوا ہے۔ اب دیکھو یہ پیغام دیکھو کتنا بڑا ہے۔ فرمایا ہم تو اس سر کو سر ہی نہیں مانتے جو حضور کے نام پہ قربان ہونے کے لیے تیار نہ ہو، یہ ہے پیغام۔ لیکن ہم نے کیا، ہم نے کلام کے ظاہر کو لیا جی، او جی کمال لکھ دیا، نعمت بانٹتا جس سمت وزی شان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، انہیں مانا انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ ان اینج میں شعر پڑھاں گا پھر آخر چاہ کے چکاں گا کام تے تسا سارے نے کہنا سبحان اللہ۔ لیکن اللہ کے بندو یہ بھی تو دیکھو احمد رضا نے کہا کیا ہے۔ احمد رضا نے کہا سر وہی سر ہے جو حضور کے نام پہ قربان ہونے کے لیے تیار ہو، دل وہی دل ہے جو مصطفیٰ کی یاد سے معمور رہے، اور خدا کی قسم آج بھی جس کا سر مدینے والے کے لیے ہو جائے، آج بھی جس کا دل مدینے والے کے لیے ہو جائے، تو پھر لاہور کی دھرتی پہ 1.25 کروڑ بندہ اکٹھا کر کے بتایا جاتا ہے، غور کرو جس کا دل آج بھی مدینے والے کے لیے ہو جائے تو دیکھو کسی عام کا جنازہ نہیں جا رہا، محمد عربی کے غلام کا جنازہ جا رہا ہے۔ آج بھی کسی کا دل ہو جائے، لیکن حضرت دل کیا ہونا ہے جب سے قوم کو کانوں کا چسکا پڑا ہے۔ میں آپ کو اپنی بات بتاؤں ہے، مجھے بس اوقات نا احباب کہتے ہیں علامہ صاحب اینج دی تقریر کرنی ہے ایک دفعہ پتہ لگ جائے، ہاں جی ہاں جی اینج دی تقریر کرنی ہے ایک دفعہ پتہ لگ جائے، لیکن یاد رکھو ہے پتہ لگانا کھ نہیں جو بندہ، تقریر وہی کمال درجے کی ہے آپ کے دل کا رابطہ مدینے والے کے دل سے جڑ جائے۔ اگر میں یہ نہیں کر کے گیا تو میری گفتگو کا حضرت کوئی رنگ نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں رنگ کیوں نہیں چڑھتا ہے؟ میں یہاں پہ بیٹھا ہوں نا، قبلہ بزرگ ہیں، قبلہ علامہ صاحب ہیں، قاری صاحب ہیں، میں ان کی تعریف کروں گا نا میں نے اپنے نیڑے کرن گے
کیوں؟ یار مجمع کی تقریر کی ہے، میں ان کی تعریف کروں گا، ان کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے، یہ کمال ہے، ایڈی سونی آواز ہے، مینوں یار اپنے نیڑے کرن گیا، کیوں؟ میں نہ رہے وہ صاف بیان کیتے ہیں۔ تو آپ ایک لمحے کے لیے ذرا سوچو، عام بندے کا وصف بیان کیا جائے وہ نیڑے کرتا ہے، تو مدینے والا غلاموں کو کتنا نوازتا ہوگا۔ غور کرو نا حضرت، غور کرو، 20 سال ہو گئے نے سانو حضرت رسول اللہ دے ذکر دی محفل چاہتے ہیں، کوئی رنگ نظر ہی نہیں آتا۔ یہ ابھی محفل ختم ہونی ہے، باہر جا کے تمہیں لگ پتا جائے گا 4 گھنٹے بھی پڑھیا کہ نہیں۔ میں نے واصف علی واصف کا ایک جملہ پڑھا، تڑپا دینے والا جملہ ہے، اگر سمجھ کے اندر آپ کو آئے نا تو عمل کی بھی کوشش کیجئے گا۔ واصف علی واصف نے کہا، ذکر حبیب اگر وصل حبیب کا سبب نہ بنے تو پھر اکیلے بیٹھ کے سوچنا یار کو یاد بھی کیا کہ نہیں۔ ذکر حبیب اگر وصل حبیب کا سبب نہ بنے ہیں، کیونکہ ہم ختم ہی نہیں ہوتے، اسی محفل چ بھی آنے ہیں نا، ساڑھے وچوں نہیں نکلتا کہ میں چودھری ہوں۔ اللہ دے بندے، اللہ دے گھر آ کے کادی چدرا ہٹیا، اللہ دے گھر آ کے کادی زمینداری، سارا کچھ کار چھڈ کے آؤ، ایتھے منگتے بن کے آؤ ہے، سارا کچھ کار چھڈ کے آؤ، ایتھے خالیاں جھولیاں لے کے آؤ ہے، کیونکہ جو بھی آیا ہے محفل میں سرکار کی مل گئی حاضری اس کو دربار کی، کوئی صدیق و فاروق و عثمان ہوا، مصطفیٰ نے کسی کو ولی کر دیا ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نا، آپ نے ایک بات لکھی، کیونکہ آپ تو دیہاتی لوگ ہو، اچھے طریقے سے یہ صوفیانہ مثال سمجھو گے۔ آپ نے پانی کا مٹکا دیکھا ہے؟ پانی کا مٹکا آپ تو گول گپے والی دکانوں کے اوپر ہی نظر آتا ہے، تو آپ کو پتہ ہے اس کے اوپر نا چھوٹی سی ایک پیالی ہوتی ہے یا پیالہ ہوتا ہے، تو آپ کو پتہ ہے جو بندہ پانی پینے لگتا ہے نا، سب سے پہلے اس پیالے کو اگنور کرتا ہے، اوپر سے اتار کے سائڈ پہ رکھے گا۔ تو مولانا روم کہتے ہیں وہ جو چھوٹا سا پیالہ تھا نا، اس نے زبان حال سے مٹکے سے کہا، جیڑا بھی آندا ہے تو دی پیاس بجھانا ہے، انہوں سراب کرنا ہے، تو مینوں تو کدی سراب بھی نہیں کیتا، میری تو کدی پیاس نہیں بجھائی ہے۔ اب سننا، جو روحانی طور پہ عقل رکھتے ہیں نا وہ سمجھ جائیں گے کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں۔ مولانا روم کہتے ہیں مٹکے نے زبان حال سے اس پیالے سے کہا، میں تینوں کس طرح سراب کراں، تو سر پہ چڑھ کے بیٹھا رہے، میں تینوں کس طرح سراب کراں، تو سر تے چڑھ کے بیٹھا رہے۔ اللہ دے بندے اپنی خودی تو نہیں گزرو گے، اللہ بھی یہی دے گا کہ میں کچھ ہے وہاں، میرے اندر علم، میرے اندر جناب اتنا بڑا عہدہ، میں تے حضرت پھر کتوں فیصلہ بنا جائے ہے، یہ جناب محمد مصطفیٰ کی بارگاہ ہے۔ مولانا روم نے جڑی بات لکھی سنو، اگر آپ کے دل میں بات اتر گئی ساری زندگی سنور جائے گی۔ رومی فرماتے ہیں جب مٹکے نے یہ کہا، اس نے کہا تینوں کس طرح سراب کرا، تو تے سر کے چڑھ کے بیٹھا دے۔ اب اس پیالے نے کہا، اس نے کہا مجھے فیض کس طرح ملے گا، میری پیاس کس طرح بجھے گی؟ اس نے کہا ذرا نیویا ہو، اس نے اپنے آپ کو جھکایا، اس نے کہا لے بھی کام نہیں ختم ہونا، اور نیویا ہو، اس نے کہا ابھی بھی کام نہیں ختم ہونا، اور نیچے آ۔ جب اس نے مٹکے کے سامنے اپنے آپ کو ختم کر دیا، پھر آپ کو پتا ہے جب گلاس نیچے ہوتا ہے تو جگ اوپر سے پانی پڑتا ہے، جگ اوپر سے سراب کرتا ہے، تو رومی فرماتے ہیں مٹکے کے سامنے چھوٹا سا پیالہ اپنے آپ کو فنا کر دے، وہ سراب کر دیتا ہے، وہ دامن کو بھر دیتا ہے۔ تو بھی مصطفیٰ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو ختم کر کے دیکھ۔ اقبال کہتا ہے مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کوئی مقام چاہتا ہے، کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار بنتا ہے۔ مصطفیٰ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو مٹا کے دیکھو، یہ جملہ تمہاری زبان پہ بھی آئے گا کہ اب ہمیں کیا کوئی گرائے گا، خود سہارا گلے لگائے گا، ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں۔ یہ جب اندر ختم ہوگا نا تو پھر آپ کو حضرت اس بات کا پتہ لگے گا۔ اور میں آپ کو بتاؤں، یہ پچھلے دنوں آپ کو پتہ ہے سیمی فائنل تھا پاکستان کا، تو میں نا فیصل آباد تقریر کرنے کے لیے گیا ہوا تھا، تو جب میں مجمع کے اندر پہنچا نا، اللہ کے یہ جتنا حال ہے نا، اس حال کو 3-4 دفعہ کیا جائے تو اتنا بڑا پنڈال موجود ہے، تو بڑی حد ہے 60 سے 70 لوگ جو ہے نا وہ وہاں پہ موجود تھے۔ اور جب میں تقریر کر کے باہر نکلا نا تو جو چونک تھا نا، چونک ادھر کم از کم نہیں تو 100-150 بندہ میچ کھڑے ہو کے دیکھ رہا تھا۔ تو میں نے جمعے کی نشست کے اندر بھی کہا، میں کہا یار جنہوں نے میچ ویکھیا انہوں نے دل بڑے نا افسردہ ہو گیا ہے، جنہاں میچ ویکھیا اکھاں چانسو آگے آنے بھی چاہیے نے، حضرت پاکستانی ٹیم تی پیار ہوندا ہے، لیکن مجھے دکھ اس بات کا ہوتا ہے میچ ویکھ کے رونے ہیں، کرتوت ویکھ کے نہیں رونے ہیں۔ یار کا ذکر نصیب نہیں ہو رہا ہے دے نہیں روندے ہیں، اللہ دے گھر آنا نصیب نہیں ہو رہا اس پر نہیں ہم روتے ہیں، وہ ویکھ کے رواں گے، ڈرامے ویکھ کے رواں گے۔ میں نے پچھلے دنوں ایک بات پڑھی تو مجھے بڑا لطف آیا اس بات کا
کہتے ہیں جس بندے نے یہ دیکھنا ہونا کہ اللہ کی بارگاہ میں میری حیثیت کیا ہے، وہ اے ویکھے کہ اللہ نے مینوں کہڑے کما چلایا، وہ اس بات کی طرف دیکھے ہے۔ اور یہ جو آپ احباب بیٹھ گئے ہو نا، یہ جو آپ آ جاتے ہو اللہ کے بندو، یہ آنا بھی کوئی معمولی عمل نہیں ہے۔ یہ جو آپ آتے ہو نا، یہ جو ذکر یار کرنا نصیب ہوتا ہے، ذکر یار سننا نصیب ہوتا ہے، میں ایک جملہ بولوں گا، اگر آپ کو سمجھ کے اندر آیا نا، پھر اسی کے اوپر میں گفتگو لے کے چلوں گا۔ مجھے بتائیں معاشرے کے اندر ایسے ایسے لوگ نہیں ہیں پورے دن کے اندر ایک دفعہ بھی اللہ کہنا نصیب نہیں ہوتا، پورے دن کے اندر ایک دفعہ بھی درود پڑھنا نصیب نہیں ہوتا۔ مجھے بتائیں اگر جس بندے کو ایک دفعہ بھی پورے دن کے اندر مدینے والے کی یاد نہیں آتی ہے، وہ عاشق ہو سکتا ہے؟ وہ محب ہو سکتا ہے؟ حضرت دعوی رہ گئے، نعرے رہ گئے۔ میں صرف آپ کو محبت کا ایک رنگ بتاؤں، پھر اسی پر میں بات کرتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے بندہ اکیلا بیٹھا ہو نا، کان بجتے ہیں، اون اون کی آوازیں آتی ہیں کان سے۔ یہ کیوں آتی ہیں؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے لکھا، کہتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، میں اپنی قبر انور کے اندر بھی قیامت تک رب کی بارگاہ میں یہی عرض کرتا رہوں گا، ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی۔ فرمایا جب یہ آواز کسی امتی کے کان کے ساتھ ٹکراتی ہے نا، تو یہ پیغام دیتی ہے، او میریا غلامہ، میں تے قبر چ بھی تینوں نہیں بھولیا، تو زمین دے اوتے سانو بھولیا۔ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، ذکر ان کا سانو اوتھے نہیں بھولے۔ لیکن آج ہم دیکھیں حضرت، کوٹھی ساڑھے کول، گڈی ساڑھے کول، موبائل ساڑھے کول، اولاد ہمارے پاس ہے، پھر بھی یار کا ذکر کیوں نہیں نصیب ہوتا؟ یہ سوچنے والی بات ہے۔ یہ جن کو نصیب ہو جاتا ہے نا، اس جملے کا لطف لیں گے اور ساری زندگی جب بھی ذکر یار کریں گے فخر محسوس کرتے رہیں گے۔ واصف علی واصف نے لکھا، اس نے کہا ذکر یار، اگرچہ میں جملہ ہولے پڑھوں لیکن آپ کی محبت بتانی چاہیے کہ یہ عشق والا جملہ آپ کے دل پہ اثر کیا ہے۔ واصف علی واصف نے لکھا، یار کا ذکر کرنا ایسے نصیب نہیں ہوتا، پہلے ذکر کرنے والے کا ذکر حضور کی محفل میں ہوتا ہے، پھر بندے کی زبان سے ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے۔ اور میں اس کے اوپر حضرت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا شعر بطور دلیل بھی پیش کروں گا، کیونکہ جس طرح قاری صاحب کہہ رہے تھے نا کہ بندہ تقریر کر کے چلا جاتا ہے، پھر لوگ 6 مہینے تجزیہ کرتے ہیں، یہ بات کی تھی تو اس کا حوالہ کیا تھا، یہ بات کی تھی تو پھر اس کا حوالہ کیا تھا۔ حضرت ایکو کو بالکل ختم کر دیا جائے، یہ بات کی تھی تو پھر اس کا حوالہ کیا تھا۔ تو میں جو دوسری بات آپ کو بتانے لگا ہوں، آپ نے دیکھا ہوگا پوری محفل کے اندر ایک آدھا بندہ ہی ایسا نظر آتا ہے کہ یار کا ذکر سن کے جس کی آنکھ میں آنسو آتا ہے۔ اس کی بھی وجہ کیا ہے؟ یہ جملے کا تعلق پچھلے جملے کے ساتھ ہے۔ اب مجھے بتائیں، جس نے کلمہ پڑھا ہو، نہیں دل کرتا حضور کی یاد میں رونے کو، نہیں دل کرتا جناب محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر کے لیے تڑپنے کو، رونے کو؟ دل سب کا کرتا ہے۔ تو دل کرتا ہے نا کھانا کھانے کو، کھا لیتے ہو، دل کرتا ہے نا حضرت والا آپ کا کہیں پہ پھرنے ٹرنے جانے کو تو چلے جاتے ہو، لیکن دل تو کرتا ہے رونے کو، کیوں نہیں روتے ہیں؟ کیوں نہیں آنسو آتے ہیں؟ دل کرے بندہ منہ بنا سکتا ہے، آنسو نہیں آ سکتا۔ بات کرنے لگا ہوں نا حضرت، یہ اگر جب بھی یار کا ذکر سن کے آنکھ میں آنسو آئے گا نا، یہ فقیر کا جملہ آپ کو ضرور یاد آئے گا۔ واصف علی واصف نے لکھا، اس نے کہا یار کا ذکر سن کے آنسو ایسے نہیں آتا، اسی وقت آتا ہے جب مدینے سے مدینے والا اجازت عطا فرماتا ہے۔ یہ دو میں نے باتیں کی ہیں، چلو ایک اور میں بات آپ کو کروں گا۔ یہ آج کا دور ہے، عقلی دور ہے، ہو سکتا تھوڑے ذہن چ آیا اچھا جی اتوں اجازت لب جی تو آنسو آتے، یہ کس طرح ہو جاتا؟ اچھا جی پہلے اتنے محفل چ ذکر ہوتا ہے، پھر ایتھے ہوتا ہے۔ علماء یہاں پہ موجود ہے جو دین پڑھنے والے ہیں، وہ جانتے ہیں۔ مجھے سارے اپنے مان سے بتاؤ، چمڑے والی جراب پائی ہوئے، پیر تے تھلوں گندا ہوتا ہے نا، شریعت کہندی ہے اتوں مسا کرو، ہوں دسو عقل دی منی ہے یا شریعت دی منی ہے؟ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ ہر چیز نو عقل دے پرائے دے اندر نہیں لائیدا ہے۔ یہ پچھلے دنوں نا، کیونکہ آج کل لوگ گمراہ اس لیے ہو رہے ہیں، جڑا بندہ انہاں دی عقل دے مطابق گلا کردا، وہ کہندا ہے بندہ ٹھیک ہے، دیکھو نا باتیں میری عقل کے مطابق ہو رہی ہیں۔ پچھلے دنوں نا مرزا جیلمی کا ایک کلپ چلا، تو کہتا کیا ہے؟ کہتا ہے سنی کہتے ہیں زمین میلی نہیں ہوتی، کفن میلا نہیں ہوتا، تے بدن میلا نہیں ہوتا۔ تو اپنے جو اواری اس کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں نا، کہتا ہے مجھے اپنے ایمان سے بتاؤ کہ اگر مٹی ڈال دیا مردے کے اوپر تو جسم گل سڑ نہیں جانا؟ تو میں تھوڑے کو بھی پوچھا، میں نے دسو اگر مردے پہ مٹی ڈال گیا جسم گلے گا نہیں؟ آپ سب کہو گے گل جاتا ہے، عقل تو یہی کہندی ہے نا۔ لیکن اگر یہ پیار والا جملہ سمجھ میں آئے نا تو سب نے کہنا سبحان اللہ۔ اللہ دے بندیو، عقل کہندی ہے مردے تے مٹی پائے تو مردہ مکدا ہے، عشق یہ کہتا ہے جی وہ رکھنا چاہے نا باقی 100 سال تو بعد بھی کھ نہیں ہوندا ہے۔
اگر وہ رکھنا چاہے ہے، میں آپ کو نا ایک صرف اور صرف ایک عقلی مثال دے کے نا پھر اسی کے اوپر لانے لگا ہوں کہ ذکر یار کے اوپر دلیل کیا ہے کہ وہاں پہ ذکر ہوتا ہے پھر ذکر ہوتا ہے. مجھے اپنے ایمان سے بتائیں، آپ کے ذہن میں بھی آتا ہوگا بندہ کہیں زندہ رہ سکتا ہے. ایک سوال نہ آپ سے کروں میں، قرآن کہتا ہے شہید زندہ ہے، پھر میں تھوڑے کو پوچھا یار جب کسی نے شہید کیا جاتا ہے اس کا تون بھی لت جاتی ہے، لت دی ہے کہ نہیں لت دی ہے؟ قرآن تو کہتا ہے بل احیاء عند ربہم یرزقون، اللہ کہتا ہے انہوں نے تو رزق بھی دیتا جاتا ہے. ہوں تھوڑے کو میں پوچھا مینوں دسو جی تون لت جی وہ رزق کھا سکتا، تسی کو وہ تو کھا نہیں سکتا. ہوں مینوں دسو میں تہاڈی مننا یا قرآن دی مننا؟ دسو تو صحیح ہے. ہر چیز نو عقل دے پرائے دے اندر یہ نہیں ہو سکتا تو یہ کس طرح ہو جاتا ہے؟ مجھے بتاؤ یہ ککڑی کا انڈا آپ نے دیکھا ہے؟ کوئی ایک سوراخ مجھے بتاؤ ککڑی کے انڈے کے اندر ہو جس کے ذریعے اندر خوراک جاتی ہو. کوئی مجھے ایک اندر کھڑکی بتاؤ، چھوٹی سی کھڑکی ہو جس کے ذریعے اندر پانی جاتا ہو. نہیں جاتا. لیکن وہ کتنا قادر مطلق ہے. بند انڈے کے اندر سے آنکھوں والا نکالتا ہے کہ نہیں نکالتا؟ بند انڈے کے اندر سے جاندار نکالتا ہے کہ نہیں نکالتا؟ نکالتا ہے. تو اب سنو دوستو، لوگ کہتے ہیں داتا صاحب کو کہتے ہو زندہ ہے، خواجہ صاحب کو کہتے ہو زندہ ہے، میاں صاحب کو کہتے ہو زندہ. یہ کس طرح کہتے ہو؟ مٹی ڈلتی ہے تو بندہ تو فنا ہو جاتا ہے. دوستو جو رب بند انڈے کے اندر ککڑی کے بچے کو زندہ رکھ سکتا ہے، بند قبر کے اندر اپنے یار کو زندہ نہیں رکھ سکتا ہے. کون سی باتیں کرتے ہوئے؟ تو یہ جو میں بات کرنے لگا تھا نا، سنو توجہ کے ساتھ میری بات ہے. یہ جو بات میں کرنے لگا تھا نا کہ پہلے ادھر ذکر ہوتا ہے پھر ادھر ذکر ہوتا ہے، پہلے ادھر سے اجازت ملتی ہے پھر آنسو آتا ہے، اس بات کی تائید اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے بھی کی ہے. اور پہلے میں آپ کو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا معیار بتاؤں. اے بندہ وہ نہیں پھل تڑل. آپ کو پتہ ہے نا جس طرح قاری صاحب کہہ رہے تھے قبلہ مفتی صاحب کہ جناب نہ پڑھنے والے رہے نہ لکھنے والے رہے ہیں. حقیقت بات بتا رہا ہوں ہے. حضرت ایسے ایسے کلام پڑھے جاتے ہیں جن کا سنیت کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں ہے. بلندر نقیب مار کے جاتا ہے، نعت خواں پڑھ کے جاتا ہے، پورے مسلک کا بیڑا غرق کر جاتا ہے. اب ہم نے ہر ایک کی بات دیکھو نا، ہم ہی ہیں نا جو جواب دیتے ہیں. اس نے تو پڑھ کے چلا جانا. وہ کہتے ہیں دیکھو جی یہ سنیوں کے سٹیج کے اوپر نقیب نے کیڑا جملہ پڑھا ہے. پچھلے دنوں ایک پڑھا تھا بارش اتنا نہ برس کے وہ آ نہ سکے اور جناب جب وہ آ جائیں تو اتنا نہ برس کے وہ جا سکے. عجیب تماش بھی نہیں ہے یار. نبی پاک بارش کے محتاج ہے، ان کا آنا جانا یہ ہواؤں کا محتاج ہے. بلندر نقیب مارتے ہیں، جواب پھر ہم دیتے ہیں. بکواس یہ کرتے ہیں. تو اللہ کے بندو ان لوگوں کو بلایا کرو جن کی تربیت ہو، ان لوگوں کو بلایا کرو جو اپنے مسلک کو تھوڑا بہت جاننے والے بھی ہو، تاکہ لوگوں کا بیڑا غرق کر کے نہ جائیں، مصطفیٰ کا عشق بھی دے کے جائیں، صحابہ کا عشق بھی دے کے جائیں، بیڑا غرق نہ کریں. اب دیکھو اعلیٰ حضرت کا معیار کیا تھا. میں اس لیے بتانے لگا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کا معیار کیا تھا تاکہ آپ کو پتہ لگے. فاضل بریلوی نے جملہ کوئی ایسے نہیں لکھ دیا. اعلیٰ حضرت کے پاس نا ایک بندہ آیا، کہتا ہے حضور میں نے یہ کلام لکھا ہے تو آپ نے نظر فرمائے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے نظر فرمائی. مفہوم یہ تھا یا رسول اللہ میں ساری رات آپ کی یاد کے اندر ہوتا ہوں، ساری رات میں آپ کی یاد کی تڑپ کے اندر ہوتا ہوں. اعلیٰ حضرت نے کہا اللہ کی قسم کیا واقعی تمہاری یہ کیفیت ہے؟ یہ جو توجہ سے سن رہے ہیں نا ایک ایک جملہ ان کے اندر اتر رہا ہے، واقعی تمہاری یہ کیفیت ہے؟ اس نے کہا نہیں. طبیعت نے غلبہ پایا تو میں لے چھڑیا کلام. آپ نے فرمایا شرم نہیں آتی حضور کی بارگاہ میں جھوٹ بولتے ہو؟ نئی سٹیجوں پہ جھوٹ بولا جاتا. تھوڑے کو 30,000 تے کلام کہڑا ہے ان کا منگتا ہوں جو منگتا ہونے نہیں دیتے. یا تے پڑھنا دعویٰ نہ کر، حضور دی بارگاہ سے جھوٹ بول لے. مجھے بتاؤ جس بندے پہ آپ ہی رنگ نہیں چڑھا تمہارے پہ کیا رنگ چڑھائے گا؟ پھر ہم لوگ بھی جناب کراچیوں بلانے پہ جناب کیوں ٹی وی پہ آتے ہیں. یہ قبولیت کی نشانی ہے جڑا کیوں ٹی وی پہ آندا ہے. یہ قبولیت کی نشانی ہے جڑا جیو نیوز پہ آتا ہو. اللہ کے بندو قبول وہی ہے جس کو دیکھ کے مدینے والا یاد آ جائے. یہ بات یہ دیکھو نا قرآن میں اللہ نے یا ایھا الناس نہیں کہا، یا ایھا الذین آمنو کہا. یا ایھا الذین آمنو لما تقولون ما لا تفعلون. وہ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ اس لیے بابا رضوی کہتا تھا کون کہتا ہے کرم ان کا ہے محدود. لوگوں کی باتوں پہ نہ جاؤ اور بھی کچھ مانگ. دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے. یہ بات نہ کر ذرا ہوش میں آ اور بھی کچھ مانگ. یہ سرکار قدر ہے در شاہ تو نہیں، جو مانگ لیا سو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ. اس در پہ حال ہوا حسن طلب کا، جولی میری بھر بھر کے کہا اور بھی کچھ مانگ. جولی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے، وہ کہتے رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ.
تو یہ آپ کو ایک رنگ بتانے لگا ہوں. اعلیٰ حضرت نے کہا شرم نہیں آتی؟ اور میں کہتا ہوں یقین کرو جتنا پیسہ اعلیٰ حضرت اس دور کے اندر کما سکتے تھے نا یہ مولوی سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اشعار لکھنے کا بھی ملکہ عطا کیا تھا, علم بھی اللہ تعالیٰ نے کیسا عطا کیا تھا کہ یہ سارے اکٹھے ہو کے آ جائیں اعلیٰ حضرت کے جناب والا یہ مقابلے کے اندر آنا تو دور کی بات ہے, یہ تو ایک عبارت کا جواب بھی نہیں دے سکتے ہیں. اعلیٰ حضرت اتنے مضبوط عالم دین تھے. لیکن آپ کو پتہ ہے جب نان پارا کے سردار کے بارے میں کہا لکھو جی 3-4 جملے پیسے دے گا, میں آپ کو ایک اللہ کی قسم میں کوئی کسی کو یعنی کہ ہٹ کرنے کے لیے نہیں آیا, ایک درد سنانے کے لیے آیا ہوں. میں جب مجھے اپنے ماں سے بتاؤ اگر مجھے آپ 500 روپیہ دو تو میں آکھاں جی چودھری صاحب شیر تہاڈی نظر ہے, ہن میں حضور دا شیر چودھری دی نظر کرنا پیا, مدینے والے دی نظر کس طرح ہوئے گی ہے, پھر تو چودھری دی نظر ہوئے گی نا. اللہ کے بندو جب نبی پاک کے لیے تم پڑھو گے نا چودھری ایم پی اے ایم این اے جننے سارے نے تھوڑے پیچھے پیچھے پھرن گے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا. میں تو کہتا ہوں شیر کر ان کی نظر, پھر ہوگی ان کی نظر, جب ہوگی ان کی نظر تو اقبال نے تو کہا نگاہ ولی میں یہ تصویر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. لیکن حضور کے بارے میں کیا کہا, کہتے اقبال کہتا ہے کہ تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے, عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب. اور اعلیٰ حضرت نے جب حضور کی نگاہ کا ذکر کیا کہتے ہیں جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. اور جب آ گئی جوش رحمت پہ ان کی آنکھ جلتے بجھا دیے ہیں روتے ہنسا دیے ہیں, جلتے بجھا دیے ہیں روتے ہنسا دیے ہیں. اور یاد رکھنا یہ مجھے اپنے مان سے بتائیں, بندہ کہندا ہے یار نظر لگ گئی ہے دیکھو کی دا کی ہو گیا. یہ چلو نگاہ کی بات ہوئی نا, میں آپ کو بتاؤں کہ جب ان کی نگاہ ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے. ہمارے قبلہ کی امسا فرمایا کرتے تھے, فرماتے تھے لوکی نظر لاندے نے او نظر پاندے نے, ایک نظر لگ جانا تو ایک نظر پہ جانا. فرمایا دونوں چ فرق ہے. فرمایا جو نظر لگاتے ہیں یہ مردے زندہ کو مردہ کر دیتے ہیں, فرمایا جب وہ نظر فرماتے ہیں مردہ دل کو زندہ کر دیتے ہیں. تو یہ اسی وقت ہوگا کہ حضرت جب سب کچھ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہمارا ہوگا, ہمارا چلنا, ہمارا پھرنا, ہمارا بولنا. تو اعلیٰ حضرت کو کیا کہا گیا, لکھو جی حضرت کلام تے نان پارا دا سردار کچھ دے گا. اعلیٰ حضرت نے کہا لکھاں گا ضرور پر نان پارا کے سردار کے لیے نہیں, نبیوں کے سردار کے لیے. تو پھر کلام کیڑا لکھیا جنہوں اللہ تعالیٰ نے بڑی قبولیت بھی دیتی ہے, پاپولرٹی بھی دیتی. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دعا نہیں. باخدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مکر, جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو, جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. نہ نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو, وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. وہی لامکاں کے مکی ہوئے, سر عرش تخت نشی ہوئے. وہ نبی ہیں جس کے ہیں یہ مکان, وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں. وہی نور حق, وہی ذل رب ہے, انہی سے سب ہے, انہی کا سب. نہیں ان کے ملک میں آسماں کہ زمین نہیں کہ زمان نہیں, بلکہ آقا زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, بنے دو جہاں تمہارے لیے, دہن میں زباں تمہارے لیے, بدن میں ہے جاں تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. فرشتے قدم رسول حشم تمام امم غلام کرم وجود و عدم حدوث و قدم جہاں میں آیا تمہارے لیے. کلیم و نجی مسیح و صفی خلیل و رضی رسول و بنی عتیق و وسیع غنی و علی ثنا کی زباں تمہارے لیے. وصالت کل امامت کل سیادت کل عمارت کل حکومت کل ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے. تمہاری چمک تمہاری دھمک تمہاری جھلک تمہاری مہک زمین و فلک نساک و سمک مسیح کا نشان تمہارے لیے. وہ کنز نہاں یہ نور فشاں, وہ کم سے ایا یہ بزم فقا, یہ ہر تن و جاں یہ باغ جنا, یہ سارا سما تمہارے لیے. ظہور نہاں قیام جہاں رکوع مہاں سجود شہاں نیاز یہاں نماز وہاں, یہ کس کے لیے یا رسول اللہ تمہارے لیے. یہ شمس و قمر یہ شام و سحر یہ برگ و شجر یہ طاق و سفر یہ تاج و کمر یہ حکم رواں تمہارے لیے. صحابہ کرم روانہ کیے کہ آپ نعم زمانہ پیے, جو رکھتے تھے ہم وہ چاک سیے. یہ ستر بدا تمہارے لیے, لاؤ کوئی مائی کا لال ایسا, ایسے جملے لکھ کے بتائے. کہتے ہیں جنا میں چمن چمن میں سمن
समन में बपन, बपन में दुल्हन, सजाए मिहन पे ऐसे मिनन, ये अमन व अमा तुम्हारे लिए खलीलो नजी, नसीहो सफ़ी सभी से कहीं भी बनी, ये बेखबरी के खल्क फिरी, कहाँ से कहाँ तुम्हारे लिए इशारे से चांद को चीर दिया, डूबे हुए खूर को फेर दिया, गे हुए दिन को असर किया, ये ताबो तबा तुम्हारे लिए, क्योंकि वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, वो जान है जहान की, जान है तो जान है, तभी इकबाल भी तड़पा, कहता हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो, ये नसाकी हो तो फिर मैं भी ना हो, खुम भी ना हो, बस में तौहीद भी दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो, क़याम ना अफला का इस्तादा इसी नाम से है, नफ्स हस्ती तब शमाता इसी नाम से है। इन सारे जुमलों का खुलासा ज़हूरी साहब ने अपनी बोली में बयान किया। कहते हैं करम बन के सोना जे आया ना होंदा, गरीबां दा दिल मुस्कुराया ना होंदा, सानू गुनाहां दी तुप साड़ देंदी जे सिर ते मुहम्मद दा साया ना होंदा, ना हूरां दे किसे ना आदम ना हव्वा, ना याकूब यूनुस ना यूसुफ जुलेखा, ना तख्ता ते ताजां दे सुल्तान होंदे, ना महले दा वली ना दरबान होंदे, ना मिलदी किसे नू ऐ जिंदगानी, ना होंदी हवा ना होंदा पानी, फलक खूबसूरत सजाया ना होंदा, ऐते किसे भी शैदा साया ना होंदा, जे रब ने मुहम्मद बनाया ना होंदा। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, दीवाने दीवाने, या नारा मैंने पहले आपको कहा था हजरत, अगर उन्होंने वास्ते बैठोगे ना फिर 10 भी हो गए तो काम हो जाएगा, ठीक है ना। अब जो चले गए हैं फिर जो तुसा जाकर ना दसना है ना, हजरत हमने यह जिक्र यार सुना था, फिर उनके दिल के अंदर भी बात आएगी। इसलिए मैं आपको ये जो मैंने जुमला पहला कहा ना, कौन सा, कि पहले उधर जिक्र होता है फिर इधर जिक्र होता है। अब देखो आला हजरत ने इस बात की तईद की, अगर आप पहले मिसरे पे नाना बोलोगे मुझे दुख बड़ा होगा, क्यों, मैं बड़ी मेहनत करके आपको यहाँ पे लेके आया हूँ, क्योंकि आप तो बिखरने लगे थे। अब अल्लाह ने जरा जुमला कहा, ये जो मैंने बात कड़ी की थी, पहले उधर जिक्र होता है फिर जिक्र होता है, तो थोड़े ज़हन च आंदा भाई जिक्र फिर कैसे होता है, कोई दलील भी तो होनी चाहिए। आला हजरत जैसा बंदा कहता है हो ना हो मेरा जिक्र हुजूर में हुआ, सारे आखो सुबहान अल्लाह। कहते हैं हो ना हो मेरा जिक्र हुजूर में हुआ। मैं कहता हूँ आला हजरत रसूलुल्लाह की ज़ारियत में पैदा हुए नहीं, कई सौ साल बाद पैदा हुए, लेकिन देखो कहते हैं हो ना हो मेरा जिक्र हुजूर में हुआ, वरना खुशी मेरी तरफ देख के मुस्कुराई क्यों। कहते हैं ये जो बहार आती है, ये जो खुशी आती है, ये जो लबों पे तबस्सुम आता है, ये जो ज़ार का जिक्र सुन के सरूर आता है, ये ऐसे नहीं आता, पहले मदीने वाला नजर फरमाता है फिर गुलाम की जुबान पे जिक्र यार आता है। ये ऐसे ही नसीब नहीं होता। और मैं कहता हूँ सुनियो अपने पे नाज करो है, कुल्ला दा खत्म होए फिर भी जिक्र यार ही है, चालियां दा खत्म होए फिर भी जिक्र यार ही है, सालाना खत्म होए फिर भी जिक्र यार ही है, टेंशन होए फिर भी जिक्र यार ही है, खुशी होए फिर भी जिक्र यार ही है। मैं कहता हूँ बखील ठहरोगे इस जुमले पे अगर आप ना बोलोगे, कंजूस ठहरोगे। अल्लाह के मुझे पता है मैं डाटा जुमला बोल रहा हूँ, किसी को कंजूस कहना नहीं चाहिए, लेकिन बात इतनी बड़ी है। वासफ अली वासफ ने लिखा, देखो ना असी कहने वो नहीं महफिल कराते, वो यार नहीं कराते तो अल्लाह के बंदे शुक्र कर तेन करानियां नसीब हो रही ने। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ठेका तो नहीं ना लईदा किसी को करवान दा, करना करन दा असी नीयत कीती थी ये कि हुजूर दा मिलाद करना ही करना है, लेकिन किसी को करवान दा ठेका कोई। ये आपको बताने लगा हूं कि हजरत जिक्र यार सानू जिन्ना नसीब होंदा है इसकी वजह क्या है। मैं कहता हूँ ना भी समझ आए फिर भी आखे सुबहान अल्लाह। वासफ अली वासफ ने कहा जिक्र यार उन्हीं को नसीब होता है जिनकी रूहें पदाए से पहले मुस्तफ़ा की बारगाह से परवरिश पा के आई होती है, उन्हीं को नसीब होता है। चलो आपके ज़हन के अंदर बात आएगी, अच्छा जी रूहां परवरिशा पा के आईयाँ इंज हो गया जी वो। मैं कहता हूँ ये देखो हजरत ये मोबाइल शायद आहो है, देखो ये मोबाइल है हजरत, ये देखो ठीक है। आपको जी अच्छा उधर किस तरह पता लग जाता है, होता है ना असी बैठे थे दरूद सुनते हैं ठीक है ना, उधर किस तरह पता लग जाता है क्या हो जाता है। फिर साढ़े कहते हैं जनाब देखो जी मदीना पाक किथे है, आवाज़ किस। मैं ना सियालकोट यूनिवर्सिटी गया तकरीर करने के लिए, तो वहाँ के लड़के ने बुलाया हुआ था। सियालकोट यूनिवर्सिटी के ना बिल्कुल पीछे ही एक घर है, तो मुझे वो यूनिवर्सिटी का लड़का कहता है लामा साहब तुसी कहते हो कि उधर आवाज़ चले जाती है, तुसी चौथे कमरे के अंदर रहो तो मैं इतों दरूद पढ़ा तो आवाज़ थोड़े तक जाएगी। मैं कहा जी होली पढ़ेगा तो नहीं आएगी।
تو کہتا پھر یہ خیالاتی باتیں ہوئی نا کہ مدینے آواز چلے جاتی ہے، یہ تو خیالاتی پھر باتیں ہوئی ہیں، تصوراتی باتیں ہوئی ہیں۔ تو میرے ذہن اللہ کے عقلی دلیلیں بہت سی ہیں، نقلی دلیلیں جو ہیں نا، نقلی دلیلیں عقلی دلیلیں بہت سی ہیں۔ ایک نقلی دلیل ہے تو انہوں جو سناوا آپ کے ذوق کے لیے، جو مسلک کے دیوبند کے لوگ ہیں نا وہ کہتے ہیں جالیاں دے سامنے درود پڑھو نا حضور آپ ہی سن دے ایتھوں پڑھیے تو فرشتہ پہنچاتا ہے۔ میرے استاد محترم دا نا ایک بندے کا مناظرہ ہو گیا، وہ بھی مناظر سی، استاد بھی بڑے اچھے مناظر سن ہے، انہیں کہا جی دیکھو جی اتوں پڑھیے تو فرشتہ نہیں پہنچاتا حضور آپ ہی سن دے، ایتھوں پڑھیے تو فرشتہ پہنچاتا ہے۔ تو استاد فرمان لگے یار ایک دفعہ پھر روایت پڑھ، انہیں کہا جی حضرت عائشہ فرماندیاں نے کہ دروازے دے سامنے جا کے پڑھیے تو حضور خود سنتے ہیں، تو انج جتوں مرضی پڑھیے تو فرشتہ سن کے تو پہنچاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اے گل دس، ایس گل تو ماننا ہے نا کہ غلام جتوں مرضی پڑھے تو فرشتہ سنتا ہے؟ میں کہا جی سنتا ہے۔ آپ نے فرمایا انہیں بھی گل دس، فرشتے دا مقام بہت ہے یا نبی دا مقام بہت ہے؟ گل سمجھ نہیں آئی ہے؟ جھگڑا کسی دے نال نہیں ہو، تمہیں کہ ذوق والی گل سنائی ہے۔ نقلی دلیلیں بہت سی ہیں جو قرآن و حدیث دی جا سکتی ہے۔ میں کہتا ہوں ساریاں گلاں چھڈو ہے، یہ اس موبائل کی طرف آؤ ہے، 5 کا پیکج لگواؤ واٹس ایپ کے اوپر، تو ہی بڑا ذوق لوگ ایسی دلیل ہے، 5 کا پیکج لگواؤ، مجھے بتاؤ آپ ادھر بیٹھ کے میں کہوں السلام علیکم کیا حال ہے، تو ہی چوتھے کمرے 'چ بیٹھے ہو، تمہیں آواز تو نہیں جائے گی لیکن امریکہ آواز چلے جائے گی۔ آپ بات نہیں میری سمجھے ہے، تمہیں آواز نہیں آئے گی، لیکن میں کہتا ہوں دیکھو آواز کا جانا امریکہ بڑا کمال ہے۔ اب کسی مولوی کو کوئی یہ آواز کس طرح جاتی ہے، وہ یہی کہے گا انگریزوں کی بنائی ہوئی ٹیکنالوجی کا کمال ہے، یہی کہہ کے جان چھڑائے گا نا۔ میں کہتا انگریزوں کی ٹیکنالوجی تو مان لی ہے، یہ ابھی میں لوکیشن لگا کے آیا ہوں، ہم تھوڑا سا نا ادھر چلے گئے تھے، لوکیشن اندر سے بولتی ہے ادھر نہیں جانا ادھر جانا ہے۔ میں کہا واہ جی واہ، انہوں پتہ ہے کہ قاری رمضان نے کھبے پاسے جانا ہی تو سجے پاسے، یہ کیا ہے؟ وہ جی سیٹلائٹ اوپر پھر رہی ہے، یہ اس کا کمال ہے۔ میں کہا سیٹلائٹاں دے کمال مان لیا ہے، مدینے والے دی سماعت کا کلام نہیں منیا ہے۔ ہمارے بڑوں نے یہاں تک لکھا، کہتے ہیں جہاں پہ عام بندے کا مقام ختم ہوتا ہے نا، حضرت تھوڑی بڑی مہربانی، یہ جو کچھ کوئی بندہ کر رہا ہے نا ہو سکتا ہے انہوں باہر چھڈ ہوا ہے، تھوڑی بڑی مہربانی ہے۔ یہ ذوق خراب کرتے ہیں، پتہ نہیں یہ کیا معاملہ ہے، ان کا کوئی خاص خرابی ہے، کوئی شرم ہی نہیں آتی ہے۔ حضرت ادھر توجہ رکھو میری طرف ہے، ہمارے بڑوں نے لکھا، ادھر دیکھو حضرت، یہ بھی ایسی حرکت ہوتی ہے کہ ذوق کو خراب کیا جائے۔ ہمارے بڑوں نے لکھا جہاں پہ عام بندے کا مقام ختم ہوتا ہے نا، مسلمان کا مقام شروع ہوتا ہے۔ جدھر مسلمان کا مقام ختم ہوتا ہے، انہی میں سے جو ولی ہے اس کا مقام شروع ہوتا ہے۔ جہاں پہ ولی کا مقام ختم ہوتا ہے پھر غوث قطب ابدال کے مقامات ہیں، جہاں پہ ان کے مقامات ختم ہوتے ہیں پھر فرمایا شہداء اور صحابہ کے مقامات ہیں، جہاں پہ ان کے مقامات ختم ہوتے ہیں پھر نبیوں کا مقام شروع ہوتا ہے، جہاں پہ نبیوں کا مقام ختم ہوتا ہے پھر رسولوں کا مقام شروع ہوتا ہے، جہاں پہ رسولوں کا مقام ختم ہوتا ہے پھر اللہ کے اولو العزم رسولوں کا مقام شروع ہوتا ہے۔ جدھر جا کے سب کے مقامات کی انتہا ہوتی ہے نا، ادھر سے جا کے آمینہ کے لال کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے۔ اس لیے بریلی کے تاجدار نے کہا سب سے اولا ہو آلہ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو آلہ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی۔ کیا خبر کہ اپنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، جس کے تلووں کا دو بن ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی، جس کی دو بوند ہیں کوثر و سلسبی، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی۔ انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی، غمزدوں کو رضا مستدیجے کے ہے، غمزدوں کا سہارا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ میں کہتا ہوں اعلیٰ حضرت نے اس کلام کے اندر کمال کر کے رکھ دیا۔ کہتے ہیں تم حضور کی شان کو تول تول کے بیان کرتے ہو، ہم تو کہتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اللہ رب تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جان دے تجلا کہوں تجھے، تیرے تو وصف غیب تناہی سے ہے بری، ہے راہ میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے، کہہ لے گی سب کچھ ان کے سناخاں کی خاموشی، چپ ہو رہا ہوں یہ کہہ کے کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا مولا کہوں تجھے۔ اور احمد رضا نے تو یہاں تک لکھا، اقبال نے جب حضور کی نعت لکھی تو کیا کہا، کہتا لوگ بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگین رنگ تیرے محیط میں حباب۔ ایک بندے کو بھی اگر بات سمجھ میں آئے ہاتھ کو بلند کر کے سبحان اللہ کی صدا بلند کر دی ہے۔ اقبال نے نعت لکھی تو کہتا کیا ہے، کہتا لوگ بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، لیکن احمد رضا نے کہا لوگ قلم کتاب ایک
दफ़ा से मैं तो मालिक ही कहूँगा, मैं तो मालिक ही कहूँगा कि वो मालिक के हबीब यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा जिससे प्यार हो जाता है। ये नहीं कहा जाता ये शय मेरी है, ये तेरी है, ना ना ना, कहा जाता है सोनिया जो कुछ मेरा है सब कुछ तेरा है। जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। बड़ी तहकीक से हमने लगाया नारा या रसूल अल्लाह। किताबों में लिखा है फतूह शाम का किस्सा, सहाबा ने लगाया ये नारा या रसूल अल्लाह। लब्बैक लब्बैक हत्तनुल हिरा के अंज नहीं, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल। ताजदारे खत्म नबूवत मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन। कादियानिया तक आवाज जाए मेरा नबी आखिरी नबी है, ताजदारे खत्म नबूवत। सीने दा दिल लाके ताजदारे खत्म नबूवत। उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत। देखो हमारे बड़ों ने हमें यही सिखाया है, हुजूर की शान को तोल के बयान नहीं करना, दिल खोल के बयान करना। आला हज़रत के पास में एक बंदा आ गया, कहने लगा आप कहते हो सारा कुरान ही नाते मुस्तफ़ा है, तो यह सूरह इखलास जी है ये अल्लाह ताला ने अपनी वहदानियत का जिक्र किया है, तो यह तो नात ना ही तो लिहाजा थोड़ा कोल है ठीक नहीं कि सारा कुरान ही नाते मुस्तफ़ा है। कुर्बान जाए अहमद रज़ा की नज़र पे। आपने फरमाया सूरह इखलास सुनाओ है, उसने पढ़ा जी कुल, आपने फरमाया इत्थे ही ठहर जा, एरा मतलब की है सोने तुसी आख छड़ो है। आपने फरमाया गौर कर, अल्लाह ने अपनी वहदानियत का ऐलान भी कराया तो महबूब की ज़ुबान तो करवाया हुआ है। ठीक है, मैं आपको छोटी सी एक बात बताने लगा, पर वक्त होता ना, चूँकि अब लेट हो चुका हूँ, अगर वक्त होता लोगों ने ना नबी पाक नू सब तो अफजल मनिया, लेकिन किन्ना को मनिया, दीवार के पीछे का इल्म नहीं था, ये था तो वो नहीं था। लेकिन अहमद रज़ा का जुमला सुनो ज़रा, जुमला मैं कहता हूँ लाओ कोई माइका लाल ऐसा ऐसी परवाज करे है, कहते हैं तुसी कहते हो दीवार के पीछे का इल्म नहीं था, ए कलमा पढ़न का तुसी कदर की है। कहते हैं अब हमसे सुनो कितना इल्म था, कितनी निगाह है, सरे अर्श पर है तेरी गुज़र, दिल फर्श पर है तेरी नज़र, मलकूत मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पे अया न हो, और कोई गैब तुझसे निहा हूँ क्या भला, जब खुदा ही न छुपा तुम पे करो रूद रूद, किसको देखा ये मूसा से पूछे कोई, आँख वालों की हिम्मत पे लाखों सलाम। अल्लामा कादिया याद मालकी ने लिखा, कहते हैं मूसा कलीमुल्लाह ने सिफाती तजल्ली को देखा, आँख में ऐसा नूर आ गया कई मीलों पर, अगर कोई चूंटी रात के अंधेरे में चलती थी ना तक भी लेते थे, कदमों की आवाज़ को भी सुन लेते थे। तो अल्लामा कादिया याद माल की कहते हैं जरा सिफाती तजल्ली देखे उसकी निगाह का ये आलम है, जरा ज़ात नूं वेख के आए उहदी निगाह दा आलम की होवेगा। तो ये आला हज़रत फाज़िल किबला ने मुझे एक बात की तरफ इशारा करवाया, आला हज़रत ने सानू अदब सिखाया, एहतराम करना सिखाया। अब अदब किस तरह का सिखाया, आला हज़रत कहते हैं जिस कपड़े को निस्बत वजूद मुस्तफ़ा से हो जाए ना, कपड़े को निस्बत हुजूर के वजूद से हो जाए, फरमाया उस कपड़े पे मिट्टी लग जाए ना, ऐ नहीं कहना कि कपड़ा मैला हो गया, ऐ नहीं कहना कि कपड़ा गंदा हो गया, ऐ नहीं कहना कि कपड़े ते मिट्टी लग गई है। हुण मैनूं तुसीं सारे दसो कपड़े ते मिट्टी लग जाए किस तरह एक्सप्लेन करोगे, ऐ ही आखोगे ना गंदा हो गया मैला हो गया, बड़ा भी कोई जुमला बोलोगे आपके कपड़ों पे डस्ट लग गई है, धूड़ लग गई है, इसके अलावा और केड़ा जुमला बताने के लिए। लेकिन उसने कहा अगर कपड़ों पे मिट्टी लग जाए, ये नहीं कहना गंदा हो गया मैला हो गया मिट्टी लग गई है, तो फिर कहना क्या है। अगर ये इश्क का जुमला समझ के अंदर आए ना, टिल लगा के मोहब्बत का इजहार करना है। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी ने आख्या, आपने फरमाया ऐ नहीं आखना कि गंदा हो गया, तो उसने कहा फिर कहना क्या है, फरमाया कहना ये है मिट्टी ने दामन मुस्तफ़ा में पनाह ले ली है। की आख्या जुमला वेखो हजरत है, फरमाया की कहना है मिट्टी ने दाम, हजरत याद रखे हुआ है मेरे साथ फरमाते हैं सुन्नी गुनाहगार हो सकता है बेअदब नहीं हो सकता, असी तो सारे ना प्यार करने वाले,
سارا نا محبت کرنے والے. خواجہ قمر سیالوی کتنی بڑی شخصیت کا نام ہے, چھوٹی شخصیت تو نہیں نا. لیکن آپ اندازہ کریں, آپ نا پنڈی گئے تو آپ کے جو مریدین تھے وہ بھی ملاقات کے لیے آئے, علماء بھی. تو نماز کا وقت ہو گیا, جس عالم کے پیچھے نماز پڑھی نا وہ سید زادے تھے. تو نماز کے دوران نا غلطی ہو گئی, تو اس غلطی کی وجہ سے نا نماز نہیں ہوتی ہے, ٹوٹ جاتی ہے. تو اب کیا تھا, جب نماز پڑھ دی گئی نا تو ایک عالم صاحب آئے, کہنے لگے خواجہ صاحب تسی ایڈے وڈے عالم دین ہو, امام نے ایڈی وڈی غلطی کی ہے, تسی دسی کوئی نہیں ہے. تو جدو امام دی نماز ہی نہیں ہوئی, مقتدیاں دی کس طرح ہوئے گی, تو تسی دسو ہے, ہم مجھے بتائیں مسئلہ کس طرح سمجھایا جاتا ہے. کہیں تو ایسے اللہ معافی عطا فرمائے کم ظرف ہوتے ہیں, وہ سب کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں, مولوی صاحب تسی ایڈی وڈی غلطی کر دی تھی. اللہ دے بندے کسی نے سمجھانا ہے جتنے نہ سمجھائی دا, دروازہ کھٹکھٹانا مقصد ہوتا ہے, توڑنا مقصد نہیں نہ ہوتا. اور مسئلہ کسی کو بتایا بھی جائے عزت کے ساتھ, تو کس طرح بتایا جاتا ہے, جناب مولوی صاحب میں تو بہار شریعت چاہ پڑھیا سی, میں تو فتاوا فیض الرسول چاہ پڑھیا سی, میں تو فتاوا رضیہ چاہ پڑھیا سی. اس طرح بتایا جاتا ہے نا. یہاں تو اینج دسا جاتا ہے آپ نے واجب کو ترک کر دیا ہے, سدا صاحب ہی نہیں کیتا, لہٰذا نماز دوبارہ لٹائی جائے. لیکن قربان جائیے ہے, آپ نے نا اسے کیا کہا, آپ نے کہا مسئلے کا سانوں پتہ ہے. خواجہ صاحب نے کہا مسئلے کا ہمیں پتہ ہے. انہوں نے کہا جی پتہ دسیا کیوں نہیں. فرماندے نے بات سید زادے دی, ذرا ادب والے الفاظ استعمال کرنا چاہنا وا, وہ لے تلاش کرنا پیا وا. تو پھر گل کس طرح دسی ہے, اے نہیں آخیا تے کو یہ غلط ہو گئی ہے, مسئلہ تسی تانوں نہیں پتا سی ہے, تسی مسئلے تے نہیں. ہوں غور کرو, میں کہنا بابے نو بھی یہ گل سمجھ آئے گی, جتنے بزرگ آئے نا بھی بڑا ذوق لین گیا. کس طرح گل سمجھائی, کہنے لگے شاہ جی تسا نماز پڑھایا تو مزہ ہی بڑا ہے, ایک دفعہ پھر نہیں پڑھا ہے. یہ تھے ہمارے بڑے حضرت, یہ تھا ہمارے بڑوں کے اندر ادب ہے. کبھی اللہ کے میں ہوئے نا میرے دل کے اندر میں تھوڑے کو پیسے کٹھے کرنے نے, تو تھی واہ ہی سٹ دے پے ہو, تو میں کوئی 1.5 گھنٹے کی تقریر اور سناواں. لیکن حضرت ایری کوئی ویلیو نہیں, جی اتنے ہی رہ جاتا جی سارا کچھ. آخری گل صرف تمہیں سناواں گا, پھر کدی انشاءاللہ وقت ملیا تو آواں گے تھوڑے کو. حالانکہ معاملہ یہ تھا, اس دن نا میں نے لاہور ہونا تھا. ہوں لاہور سن 2 پروگرام, ایک پروگرام والے نے نا کہا کہ ہمارا پروگرام کینسل ہو گیا, تو میں ادھر پھر نہیں جا سکا. تو جو دوسرے والے تھے انہوں نے کہہ دیا کہ علامہ صاحب جی تھی دوجے پروگرام چاہنا ہے نا, کیونکہ 3 دن بعد میں لاہور ہوں, تو تھی ساڑھے پروگرام کی بھی نا یہ رجسٹمنٹ کر لو ہے. تو بھی ادھر کر لیا. اور قبلہ کاری صاحب کافی دیر سے رابطے کے اندر تھے, اور تمہیں نہیں پتا کہ انہوں نے کنیاں کالاں مینوں کیتیاں نے. اللہ کہ انیاں کالاں کسی نے کیتیاں جانا, پھر بندہ گلاں بھی سناتا ہے, جناب کالاں کیتیاں تو اٹھاندے نہیں, میں وہاں تمہیں نہیں پتا. میں سانوں کئی دفعہ کوئی کال کردا نا مشہور شخصیت ہوئے, وہ پہلے اپنا تعارف کراوندا, جناب میں وہاں تمہیں پتہ ہے میں کون ہاں, میں ایڈے وڈے علماء بلائے نے, یہ ہے تو وہ ہے. تو بس یہ تھا, میں یوں ہی نہیں آ گیا ہوں محفل میں, کہیں سے اذن ملا ہے تو حاضری ہوئی ہے. میں یوں ہی نہیں, صرف آخری گل کراں گا, پھر کدی کس نے جی انشاءاللہ آخر میں آخر چ میں انشاءاللہ آخری جڑی گل کر لگا وا نا وہ سنو ہے. سارے جہان ناراض کر لینا, مدینے والے ناراض نہیں کرنا. یہی کامیابی دی نشانی, جے سارے جہان ناراض کر لینا, مدینے والے ناراض. ہمارے نا قبلہ حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نا آپ بیٹھے تھے, تو گل سنا لگے, کہنے لگے ایک عورت کو نا 50 سال ہو گئے تھے شادی کیے ہوئے, یعنی 50 سال ہو گئے سن وسے دے. تو جدو وہ اپنی کڑی ویاہ لگی نا, تو وہی کڑی نے کہا ماں تینوں 50 سال ہو گئے نے وسے دیا, تو وسی دی ہے نسی نہیں ہے, تو مینوں بھی دس وسن کا طریقہ ہے. تو اب ماں نے کیا کہا, چلو میں پنجابی چ کہنا, ماں نے کیا وسن کا طریقہ ایک ہی ہے, سارے جہان نہ وگاڑ دی خسم نہ وگاڑی ہے. سارے جہان نہ وگاڑ لیں خسم نہ وگاڑی ہیں. انہوں راضی کرن دا ایک ہی طریقہ جے, سارے جہان نہ وگاڑ لے, مدینے والے نہ وگاڑے ہوا ہے. سمجھ آ گئی بات بھی ہے. انہوں نے مینوں آخیا اونج سناواں یا طرز سناواں, طرز سنا دیں. چلو. دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے, نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے, انہی کے نام سے پائی فقیروں نے شہنشاہی, انہی کے نام سے پائی
فقیروں نے شہنشاہی خدا سے بھی ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے کوئی یعقوب سے پوچھے کہ یوسف مل گئے کیسے کوئی یعقوب سے پوچھے کہ یوسف مل گئے کیسے یہ بچھڑوں کو ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے یہ بچھڑوں کو ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے محبت کے کنول کھلتے ہیں ان کو یاد کرنے سے محبت کے کنول کھلتے ہیں ان کو یاد کرنے سے بڑی خوشبوئیں لاتا ہے محمد نام ایسا ہے بڑی خوشبوئیں لاتا ہے محمد نام ایسا ہے مدد حاصل ہے مجھ کو آج بھی شاہ مدینہ کی مدد حاصل مدد حاصل مدد حاصل ہے مجھ کو آج بھی شاہ مدینہ کی میری بگڑی بناتا ہے محمد نام ایسا ہے میری بگڑی بناتا ہے محمد نام ایسا ہے میری اے جملہ دے پڑھو نا میری بگڑی بناتا ہے محمد نام ایسا ہے آخری بات ہوندی میری آخری ہے مینوں انہوں نے کیا جاتا ہے گل ہی سنا دو ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھوٹا بچہ ہے نا سکول والا انہوں ایڈا جناب وزنی بیگ چکا دیتا جاتا ہے وہ بھی گھر لے آ کے انہوں سٹتا بھی ہے ٹھیک ہے تو دنیا یہ حضرت ہے پیچھے رکھی دی ہے لیکن آپ دین کا طالب علم دیکھو گے نا انہیں قرآن پیچھے نہیں رکھا ہوں سینے میں لایا ہوں ہے پیغام ہے تھوڑے سارے واسطے جیڑی فزکس کیمسٹری بایو پڑھاتے پے ہو نا انہیں پیچھے ہی رہ جانا ہے کوئی قرآن پڑھا چھڑو قبر چ بھی کام آئے گا شچ بھی کام آئے گا خدا کا واسطہ ہے اپنی اولاد کو قرآن پڑھاؤ ہے یقین کرو میں آپ کو بات میں نا سمڑے حال تقریر کرنے کے لیے گیا تو وہاں پہ نا ایک سید زادے ہیں اپنے مریدوں کو کہنے لگے او بیلیو سارے نے ویکھیا کہنے لگے یار کمیٹی پا لو انہوں نے یہی کوئی آستانے تے کمیٹی پہن لگی ایک وڈی انہوں نے کہا کوئی کمیٹی پا لو ہے پھر وضاحت کردیا کہ کہندے نے کمیٹی تاں پائی جاندی ہے اوکھے ویلے کام آئے گی اوکھا ویلا آمدا کمیٹی کھول دی ہے 4-5 لاکھ روپے رل جاندہ بندہ کہندا مینوں ٹینشن کوئی نہیں کمیٹی کھول گئی فرمایا سب سے اوکھا ویلا قبر کی اندھیری رات ہے ٹھیک ہے نا تو فرمایا دنیا چ ایک کمیٹی پا کے جا کی پتر کوئی حافظ قرآن بنا جا عالم دین بنا جا تو قبر چ جائے گا کمیٹی کھول جائے گی اے جدوں قرآن پڑھے گا اللہ تینوں قبر چ سکون عطا فرمائے گا ہاں کوئی حضرت کوئی اس طرح کا کوئی رنگ ہے مینوں پتہ ہے حضرت تہاڈا ذوق بڑا ہے لیکن حضرت میں سویرے جا کے پڑھانا بھی ہوتا ہے تو میں نے پہلے آپ کو کہا جس میں تھی پیسے سٹتے پے ہو نا میں 3 گھنٹے بھی تقریر کرا پھر ایویں کہ گل پیسے واسطے ہوئے گی یار واسطے نہیں ہوئے گی تو پھر کدی گلاں سناواں گے واہ خدا محمد